بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج اس ویڈیو میں رمضان کے حوالے سے ایک عمل بتایا جا رہا ہے اور یہ عمل بہت انوکھا عمل ہے۔ بتاتے ہیں کہ یہ عمل بہت انوکھا عمل ہے، اگر آپ اسے کریں گے تو آپ کو بے پناہ برکات ملیں گے۔ اور یہ عمل علامہ لاہوتی صاحب کے کالم سے لے گیا ہے، اور اس کالم میں لکھا ہے تسبیحات اور ذکر کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ انہوں نے ایک بہترین عمل دیا، باتوں باتوں میں انہوں نے یہ عمل بتایا، اور انہوں نے یہ بتایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں ایک دفعہ کلمہ پڑھے، یعنی جب پہلا روزہ ہو سحری کے بعد ایک دفعہ مکمل کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جب محمد رسول اللہ پر پہنچے تو اس کو 10 لاکھ مرتبہ پڑھے پورے رمضان میں۔ یہ عمل پہلے رمضان سے شروع کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے محمد رسول اللہ مستقل پڑھنا ہے، اور اس عمل کو 10 لاکھ مرتبہ پڑھیں۔ اگر رمضان کے مہینے میں 10 لاکھ پورا نہ ہو سکے تو کوشش کر لے کہ پورا کر لیں، اگر نہ ہو سکے تو رمضان کے بعد پورا کر لیں۔ کہتے ہیں کہ اس کا پہلا فائدہ جو انہوں نے بتایا، انوکھے کمالات جو بتائے، وہ یہ ہے کہ اس کو یقینی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، اس رمضان میں ہو جائے گی یا زندگی میں مرنے سے پہلے انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ دوسرا فائدہ، اس کے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے آئے گا جیسے موجیں اور ٹھاٹے مارتا سمندر۔ تیسرا فائدہ، اس کو سنت کی اتباع اور عمل نصیب ہوگا۔ چوتھا فائدہ، قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت یقینی یقینی یقینی، اس کو 3 دفعہ انہوں نے دہرایا، نصیب ہوگی۔ پانچواں فائدہ، قیامت کے دن اس بندے کی آواز لگے گی اور اس کو آواز لگا کر بلایا جائے گا، اور اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہوگا، حساب و کتاب نرمی کا ہوگا، اور فرمایا کہ اس بابرکت وظیفے کی رحمت اتنی ہے کہ اس کی مغفرت بغیر حساب کی ہوگی۔ چھٹا فائدہ بتایا، جنت کا دروازہ رضوان فرشتہ اس کا استقبال کرے گا، اور اسے ان لوگوں کے ساتھ جنت میں شامل کیا جائے گا جنہوں نے ساری زندگی غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزاری، اسے جنت میں اعلیٰ مقام دیا جائے گا۔ ساتواں فائدہ، جب وہ مرے گا اس کو کلمہ نصیب ہوگا، قبر میں اس کا چہرہ دائیں طرف ہوگا۔ آٹھواں فائدہ، منکر نکیر قبر میں جب اسے سوال کریں گے تو اس کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ نواں فائدہ، اس کے پڑھنے والے کے گھر کے فرشتے روزانہ زیارت کرنے آتے ہیں اور اس کو چومتے ہیں۔ 10واں فائدہ، جو شخص یہ پڑھے گا اس کو منہ کا نور نصیب ہوگا، سینے کا نور نصیب ہوگا، جسم کا نور نصیب ہوگا۔ 11واں فائدہ، اس کے پڑھنے والے کو دنیا میں ایسا نور نصیب ہوگا جس کو دیکھے گا اس کا دل نورانی ہو جائے گا، اور اس کو پڑھے گا تو گناہ سے بچے گا، اور اللہ پاک اس کو لفظوں کا نور دے گا، آنکھوں میں نور دے گا، جس پر نظر ڈالے گا اس شخص سے دل میں نور اترے گا۔ 12واں فائدہ، گناہوں سے بچنے کے لیے بہت اکسیر ہے۔ جو شخص ولایت چاہتا ہو، گناہوں سے بچنا چاہتا ہو، عشق مصطفیٰ چاہتا ہو، بڑے بڑے ظالم گناہوں سے نجات چاہتا ہو، اس کی زندگی میں ایسا وقار، ایسی برکت، ایسی رحمت آئے گی کہ خود اپنی زندگی سے حیران ہو جائے گا۔ 13واں فائدہ، اس کی نسلوں میں اللہ پاک رحمت جاری کرے گا، اس کی نسلیں گناہوں سے بچیں گی، اور نسلوں کے اندر برکت، رحمت اور خوشیاں ہوں گی۔ 14واں فائدہ، اس کی نسلیں معذور، لولی لنگڑی، اپاہج، اندھی کانی نہیں ہوں گی، اس کی نسلوں میں گناہ منتقل نہیں ہوگا، اور اللہ اس کی نسلوں کی غیب سے حفاظت فرمائے گا۔ 15واں فائدہ، شیطان اور جناتی چیزیں سے ڈریں گی، ہر شر پہنچانے والی چیز، پہنچانے والی مخلوق خود اس کی حفاظت کرے گی، حتیٰ کہ سانپ اور بچھو اس کے متی اور فرما بردار بن جائیں گے۔ ہاں، یہ بات بڑی اہم ہے کہ اس وظیفے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بہت زیادہ بچیں، جھوٹ سے بچیں، رزق حرام سے بچیں، ورنہ پھر شکوہ نہ کریں کہ وظیفے نے فائدہ نہ دیا۔ 16واں فائدہ، اس وظیفے کے پڑھنے والے کے جنگل کے درندے روز یاد کرتے ہیں کہ اگر اپنی زیارت کرا جاؤ، ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کی زبان پر کلمے کا دوسرا بول ہے محمد رسول اللہ، اور جس ہستی کو دیکھنے کی ہم ترستے ہیں، اور دن رات ہم اس ہستی پر خود درود و سلام بھیجتے ہیں۔ 17واں فائدہ، یہ شخص جب کہیں جاتا ہے تو فرشتے اس کے معاون بنتے ہیں، تکلیف دینے والی چیز سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس کے ارد گرد نور بکھیرتے ہیں۔ 18واں فائدہ، نیک سوالے اور اولیاء جنات ہر وقت اس کے ساتھ ہوتے ہیں، بلکہ اگر اس کے قرب و جوار میں ایسے جنات رہتے ہیں وہ روز اس کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ 19واں فائدہ، جسمانی بیماری جتنی بھی لا علاج ہو وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے، چاہے وہ جتنا بھی مہلک مرض کیوں نہ ہو، خواہ وہ جادو ہو، لا علاج بیماری ہو،
بس رمضان کے پہلے روزے سے اس کو شروع کرنا ہے۔ اور ایک بات بھی فرمائی، جو رمضان کا انتظار نہ کر سکتا ہو وہ بغیر رمضان کے کسی بھی وقت 2 رکعت نماز پڑھے، نفل حاجات پڑھ کے ایک دفعہ پورا کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر محمد رسول اللہ پڑھنا شروع کر دے، اور بغیر رمضان کے اسے 50 لاکھ مرتبہ پڑھے۔ اور یہ ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں، باوضو، بے وضو، پاکی ناپاکی، ہر حال میں۔ یعنی رمضان میں 10 لاکھ پڑھنا ہے اور غیر رمضان کا 50 لاکھ، تو مرنے سے پہلے جنت میں ٹھکانہ دیکھ لے گا۔ اور اس کے اتنے فائدے انہوں نے بتائے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ کہتے ہیں کہ جتنی مشکلات ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی، الجھنیں ختم ہوں گی، مسائل حل ہوں گے، رزق ملے گا، جسمانی روحانی رزق ملے گا، اور بے شمار فائدے بتائے۔ خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ 20واں فائدہ بتایا کہ کوئی مریض اگر خود نہیں پڑھ سکتا تو اپنے کسی عزیز سے پڑھوا لے، لیکن قیمت دے کے نہ پڑھوائے، بلکہ وہ عزیز محبت سے پڑھے، خلوص سے پڑھے، تو اس کی جسمانی بیماریاں، لا علاج بیماریاں، تکالیف، دکھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اور 21واں فائدہ بتایا کہ معذور افراد چاہے اپاہج ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اس کو مسلسل پڑھنا شروع کر دیں تو ان کی معذوری ختم ہو جائے گی۔ 22واں فائدہ، بیوہ یا طلاق یافتہ اگر اس وظیفے کو پڑھے یقین سے تو اللہ تعالیٰ اسے بہترین خلوص والا شریک سفر دے گا۔ 23واں فائدہ، بے اولاد چاہے جتنا بھی در بدر کی ٹھوکریں کیوں نہ کھا چکا ہو، اگر وہ اسے پڑھنا شروع کر دے اور 50 لاکھ پڑھ لے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ضرور بضرور اسے اولاد نرینہ سے نوازے گا، جو کہ لمبی عمر والی، برکت والی اور خوبصورت ہوگی۔ کہتے ہیں کہ یہ کمال کا اسم اعظم ہے، جو اسے پڑھنا شروع کر دے، رمضان میں 10 لاکھ پڑھ لے تو اسے تمام فائدے ملیں گے اور اس سے بھی بڑھ کر ملیں گے، اور اگر بغیر رمضان کے 50 لاکھ پڑھے تو اسے بے پناہ برکات اور فائدے ملیں گے۔ تو اس رمضان میں ضرور بالضرور اس وظیفے سے فائدہ اٹھائیں۔ پہلی سحری کو ایک دفعہ کلمہ مکمل پڑھ کر پھر محمد رسول اللہ کا ورد کریں پورے رمضان، اور کوشش کریں کہ 10 لاکھ مکمل کر لیں، تاکہ ہمیں ایمان پر خاتم بالخیر نصیب ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، قرب عطا ہو، مسائل حل ہو، رزق میں اضافہ ہو، پریشانیاں ختم ہوں۔ تو یہ ایسا مبارک وظیفہ، مبارک عمل ہے کہ اس کی بے پناہ برکات ہیں۔ اسے پڑھیں گے تو کمال اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو لازمی اس رمضان میں یہ عمل ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی اور اس عمل کی برکت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى له۔